Terrorism is a serious threat to Pakistan. We have lost more than 50,000 people. I am unable to find a religious narrative to counter this terrorism. One side is that you die for Allah and you will get Jannah. But on the other hand, our religious scholars have failed to counter this narrative. What is the way out to counter this heinous phenomenon? Please elaborate. یہ فرمایا انہوں نے کہ یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے، یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت خطرہ بن گیا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جو حالات ہیں وہ شاید پاکستان میں جن حالات سے ہم گزرے ہیں ان سے بھی زیادہ سنگین ہیں اور سنگین تر ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے میں تو کئی برس سے مسلسل توجہ دلا رہا ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ نہ صرف ہمارے ہاں یہ چیز پیدا ہوئی بلکہ یہ ریاست کی سرپرستی میں پیدا ہوئی۔ ریاست نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کیا، مذہب کو استعمال کیا اور بہت برے طریقے سے استعمال کیا۔ جن لوگوں نے استعمال کیا وہ آج اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کیا، لیکن اس کے نتائج پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارا مذہبی فکر ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 2000 10,000 5,000 لوگوں کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے ہمارا ریلیجیس تھاٹ ہے۔ دیکھیے میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ مذہب نہیں ہے، اسلام خدا کا دین وہ نہیں۔ خدا کا دین لوگوں نے جس طرح سمجھا، اس سے جو چیز وجود میں آئی وہ ہمارا مذہبی فکر ہے، ریلیجیس تھاٹ ہے، وہ اس کے پیچھے ہے۔ اس وجہ سے جو ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے علماء ہیں، ان کے پاس اس کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ پوچھیں گے تو اس کی تفصیل کر دوں گا، اور اگر اس کی تفصیل جاننے کا شوق ہو تو ڈلس میں نے پچھلے سال جو لیکچرز دیے ہیں ان میں کئی گھنٹوں میں اس کی تفصیل کر کے یہ بتایا ہے کہ اس مذہبی فکر نے کس طریقے سے اس کو جنم دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اصل دین کو سمجھیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ میں نے تو کچھ عرصہ پہلے ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا جو بیک وقت اردو اور انگریزی میں پاکستان کے 2 بڑے اخبارات میں شائع ہوا۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس بیانیے یا اس نیریٹو کے جواب میں کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے، اسلام کا اصل نیریٹو کیا ہے، اور اس میں 10 نکات میں بالکل پن پوائنٹ کر کے بتا دیا ہے کہ اس وقت ہمارا مذہبی نیریٹو کیا ہے اور اسلام کا نیریٹو کیا ہے۔ تو عذرائے کرم اس کا مطالعہ کر لیجئے، اس کی بہت تفصیل بھی میں نے کر دی ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ صورت یوں نہیں ہے کہ چند لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، بلکہ جو مذہبی فکر پڑھایا جا رہا تھا، سمجھایا جا رہا تھا، جس پر تحریکیں اٹھ رہی تھیں، جس پر لٹریچر تیار ہو رہا تھا، کچھ لوگوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں تعجب ہو رہا ہے، جبکہ وہ ساری چیزیں ہمارے مذہبی فکر میں موجود ہیں۔ دیکھیے اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے اور سوالات کے جوابات پہ موقع ہوتا بھی نہیں، لیکن 2-3 موٹی موٹی باتیں غور کر لیجیے۔ ہمارے مذہبی فکر میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ دنیا میں غیر مسلموں کی کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، ہے تو ناجائز ہے، اس کو ہر حال میں مٹ جانا چاہیے۔ یہ بات ہم نے پڑھی ہے، سیکھی ہے، اس کے دلائل جانے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ چیز اگر موجود ہے تو اس کی موجودگی میں اگر کچھ لوگ آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ان تمام غیر مسلم حکومتوں کو مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ عمل ہی کر رہے ہوں گے نا۔ جو چیز سیکھی گئی ہے اس پر اسی طرح سے عمل ہوگا۔ ہمارے مذہبی فکر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قومی ریاست جو اس وقت دنیا میں زیادہ تر نیشن سٹیٹس ہیں، یہ بجائے خود کفر ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت قائم ہو سکتی ہے اور وہ خلافت ہے۔ لہٰذا نوجوان جب یہ سیکھیں گے تو وہ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جمہوریت جو اس وقت دنیا میں کم و بیش ایک مسلمہ چیز بن گئی ہے، اس کو مذہبی فکر قبول نہیں کرتا، ہمارا جو ریلیجیس تھاٹ ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا، وہ جمہوریت کو بھی ایک غلط نظام ہی سمجھتا ہے۔ تو یہ میں نے موٹی موٹی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ورنہ میں نے اس کو 10 نکات میں بیان کر دیا ہے۔ اس مذہبی فکر کی غلطی واضح کرنی چاہیے، اور میں نے تو اپنی دانست میں اسی میں اپنی زندگی لگائی ہے اور اس کو واضح بھی کیا ہے، دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے،
اور اپنے ان آرٹیکلز میں جو اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، ایک کاؤنٹر نیریٹو کے عنوان سے چھپے ہیں، موجود ہیں، اس وقت میری سائٹ پر بھی ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں متعین طور پر بتایا ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں چند، یہ اگر ساری کی ساری ہمارے مذہبی فکر میں موجود ہیں تو ان کی موجودگی کیسے غلط ہے اور اللہ کا دین اصل میں کیا کہتا ہے۔